پاکستان نے ایران کا آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا ہے۔ اس آئل ٹینکر کے اندر لاکھوں ٹن آئل موجود تھا۔ آپ کو یہ بتا دے کہ جیسے ہی ایران کا آئل ٹینکر پاکستان نے پکڑا، ایران اور پاکستان کے درمیان تناؤ شدت اختیار کر گیا۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اس تمام در کھیل کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس آئل ٹینکر کے اوپر ایسا ہے کیا تھا کہ پاکستان کو مجبوراً اس آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے پڑا، اور پاکستان اگر اس آئل ٹینکر کو قبضے میں نہ لیتا تو پاکستان پر کیا مصیبت آنی تھی۔ ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسرار ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچ پائے۔ ناظرین، آپ اپنی سکرین پر یہ بڑی نیوز دیکھ رہے ہوں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایران کے آئل ٹینکر کو پکڑ لیا ہے۔ یہ آئل ٹینکر اپنے ملک ایران سے پاکستان کے لیے آئل لے کر آ رہا تھا۔ جو ہی ایرانی جہاز پورٹ قاسم کے اوپر پہنچتا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ اس جہاز کے اندر سمگل ہوا آئل موجود تھا جو پاکستان سمیت دیگر ملکوں کو ایران نے سپلائی کرنا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ تیل آتا ہے اور پاکستان ہی اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ جیسے ہی یہ جہاز ایران کے آبنائے حرمت سے پاس ہوتا ہے تو امریکہ نے پاکستان کے میری ٹائم کو انفارم کرنا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا کہ اس جہاز کے اندر سمگل ہوا تیل ہے۔ اگر پاکستان اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو پاکستان انٹرنیشنل وائلیشن کرے گا جس کے خلاف امریکہ جائے گا۔ اگر پاکستان نے ایران کے اس آئل ٹینکر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تو امریکہ پاکستان کی میری ٹائم سیکورٹی کو تھریٹ کرے گا۔ سمندر کے اندر پاکستان اور امریکہ کے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کی نیوی کو امریکہ نے انفارم کیا تھا کہ ایران کا فلاں جہاز پاکستان کی طرف، پاکستان کی پورٹ کی طرف آ رہا ہے، اس پر قبضہ کرو۔ تو جیسے ہی یہ جہاز ایران کا تیل لے کر پاکستان کی پورٹ قاسم کے اوپر پہنچتا ہے، پاکستان اس کے ڈاکومنٹ چیک کرتا ہے۔ ڈاکومنٹ چیک کرنے کے بعد جو ہی پاکستان نے ایرانی حکام کو یہ بتا دیا کہ اس کے اندر سمگل ہوا آئل ہے، اس لیے ہم اس کو اپنی پورٹ قاسم کے اوپر روک دیں گے، تو پاکستان اور ایران کے درمیان حالات ٹینشن میں چلے گئے۔ دوسری جانب ایران کے اعلیٰ حکام نے پاکستان کے اس رویے کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران کے اعلیٰ حکام جس کا نام حسین النجد تھا، اس نے اپنے آئل ٹینکر کو لے کر پاکستان کے خلاف بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کی باتوں کے پیچھے نہ لگے، پہلے ہی خطے کے حالات خراب ہیں، ہمارے جہاز کے اندر کسی قسم کا کوئی سمگل ہوا تیل نہیں ہے، نہ ہی اس آئل ٹینکر کے ڈاکومنٹ جعلی ہیں، لہٰذا پاکستان کی گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے آئل ٹینکر کو آف لوڈ کر کے ایران واپس بھیج دیا جائے۔ ناظرین، اب آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کھیل اصل میں کھیلا کس نے؟ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ بڑی بڑی لابی پاکستان کی آرمی، پاکستان کی نیوی، پاکستان کی ایئر فورس کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ان میں امریکہ، بھارت، اسرائیل موجود ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو تعلقات خراب ہوئے ہیں کشمیر کو لے کر، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ چونکہ بھارت کو ایران نے کافی جھٹکا دیا ہے پچھلے دنوں اور ایران چائنا کی دوستی سامنے آئی ہے، یہ پوری دنیا کو اچھی نہیں لگ رہی، لہٰذا انٹرنیشنل لابی نے اپنا ایک پتا کھیلا ہے اور یہ پتا پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے کے لیے کھیلا ہے۔ پاکستان کی میری ٹائم سیکورٹی کو یہ چاہیے کہ امریکہ کے پریشر کے بغیر ایران اور اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات اچھے بنائیں، ورنہ یہ امریکہ، بھارت، اسرائیل، پاکستان اور پاکستان کے ہمسایہ ملکوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔